الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے تو خالق ہے قسم سے باہر بر کا تو خالق ہے قسم سے باہر بر کا تو خالق ہے قسم سے باہر بر کا تو دریا کے کناروں کا خدا ہے تو دریا کے کناروں کا خدا ہے تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے کہاں جائیں یہ حاکم اشک لے کر کہاں جائیں یہ حاکم
حاکم اشک لے کر، تو ہی تو اشک باروں کا خدا ہے، تو ہی تو اشک باروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کہ جس کے لیے کریم اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ جو احباب موجود ہیں مسجد میں، اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ سب کی دلی حاجات کو، دلی مقاصد کو، نیک مقاصد کو، نیک خواہشات کو، نیک تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے۔ اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی باپردہ خواتین، مائیں، بہنیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی عزتوں کی حفاظتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی خیر فرمائے، اور جو احباب گھروں میں تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں آ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر و اذکار سننے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی قدم در قدر خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سبھی کی عزتوں کی حفاظتیں فرمائے۔ اب آپ سے کر کریم اللہ اپنے جل جلالہ اپنے پیارے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کریم اللہ نے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے، فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو بھوک کو برداشت کرتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں بھوکا ہوں تو میں اپنی بھوک کو کس قدر برداشت کر رہا ہوں، اور سارا سال میں کھاتا ہوں، میرے پاس اناج ہے، گلا ہے، دیگر جو ہے ضروریات کی چیزیں ہیں، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان ہے۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے قدر محسوس ہوتی ہے کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، تو مجھے شام کو پانی میسر ہو جائے گا، پانی مل جائے گا، میں پانی پی لوں گا۔ ہائے کربلا کی زمین کو تو دیکھوں، کربلا کا منظر تو سامنے لے کر آؤں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ لڑکی ہے لڑکا ہے، جب ہی وہ منظر کربلا کا سامنے لے کر آئے گا اپنی آنکھوں کے کہ وہ نواسہ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ اپنے پیارے پیارے بچوں کو لے کر اس کربلا کی زمین پر کیوں گئے تھے، وہاں پر انہوں نے کیوں ڈیرا لگایا؟ جب اسے پیاس محسوس ہو تو اسے پتہ چلے گا کربلا کی زمین کا، کہ کربلا کی زمین پر اس تپتی ہوئی ریت پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ کے علی اصغر کو کیوں لے گئے تھے؟ کیوں اس علی اصغر کو سامنے لے آئے لوگوں کے سامنے؟ کیوں یزید کے حواریوں کے سامنے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنے ننھے شہزادے علی اصغر کو پیش کیا؟ پیاس کیا ہے؟ اور جب ہی یہ پتہ چلے گا اور پھر بندہ قدر کرے گا کہ ہاں وہ دراصل کربلا کی زمین پر امام علی اصغر کو لے کر آنا، پیاس کا ہونا، پانی کا جو ہے وہاں پر نہ ہونا اور پانی کا نہ دیا جانا، اور آج جو ہے ہمیں شام کو پانی میسر ہو جائے گا، پر امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علی اصغر بیٹے کو کربلا کی زمین پر لوگوں کے سامنے اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پتہ چلے گا کہ آج ہمارے بچے، ہمارے بیٹے بیٹیاں، کیا وہ دین سے دور نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن کی تعلیم سے دور نہیں ہے؟ کیا وہ اسلام کی تعلیمات سے دور نہیں ہے؟ کیا ہم کہتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ جو ہے اسلام جو ہے وہ سخت ہے، روزہ جو ہے سخت ہے، نماز جو پڑھنا جو ہے وہ دشواری ہے؟ نہیں، اگر یہی ہے تو وہ کربلا کا منظر یاد کریں تو ساری آسانیاں پیدا ہوں گی کہ یہ پیاس کیا پیاس ہے، شام کو بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس پیاس کو دیکھیں جس نے اپنی جو ہے وہ گردن کو بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اور آج جو ہے یہ پیاس لگی ہے تو پتہ چلے کہ ان کے ہاں کیا معاملہ ہے جہاں پر پانی میسر نہیں ہو رہا۔ جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلانا اللہ تبارک و تعالی کی کس قدر بڑی نعمت ہوگی، کس قدر نعمت ہوگی۔ بھوکا رہیں، اس کا وجہ کیا ہے بھوکا رہنے کی؟ تاکہ پتہ چلے کہ آس پاس رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، ہمسایوں میں، محلے داروں میں، چک والوں میں کون ایسا ہے جو رات کو بھوکا سو رہا ہے؟ کتنے چولہے ایسے ہیں جو راتوں کو جلتے نہیں ہیں؟ اپنی ان بیٹیوں کو دلاسا دیتے ہوئے نظر آتی ہیں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دلاسا دیتی ہوئی وہ مائیں نظر آتی ہیں کہ آج ہمارے پاس پکانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھوک جو بتاتی ہے روزے دار کو کہ اے روزے والے، یہ تو جو بھوکا رہ رہا ہے اس بھوک کو دیکھ، اور سارا سال اللہ نے تجھے اناج دیا ہے، اللہ نے تجھے پھل دیے ہیں، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اللہ نے تجھے عزت دی ہے، اللہ نے تجھے ہر طرح کی آرائش دی ہے، اللہ نے تجھے زمین دی ہے، اللہ نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے، تیرے پاس گندم ہے اس سے عشر نکال لیا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے اس کھانے میں، اپنے اس جو ہے وہ سالن میں، اپنا اس روز بسر کا معاملہ جو ہے اس میں دیکھ کہ کتنے ایسے مستحق ہیں جن کو یہ نوالا پہنچ جائے تیرے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر خوش ہوگا۔ آج جو ہے وہ دودھ پینے والے دودھ پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دودھ کو باقی اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے والا بھی بنائے، جس کی وجہ سے برکت پیدا ہوگی۔ 11ویں شریف کا دن بھی، پہلے 11ویں شریف کے دن میں لوگ جو ہے وہ گھروں تک جو ہے وہ دودھ دیا کرتے تھے، گھروں تک دودھ پہنچایا کرتے تھے، وافر دودھ۔ لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ایسا نہیں ہو رہا۔ جب ایسا نہیں ہو رہا تو برکت بھی ختم ہو گئی ہے، رحمت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم مہینے میں 31 دنوں میں یا 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں ایک دن کا دودھ اس غریب تک نہیں پہنچا سکتے، اس یتیم تک نہیں پہنچا سکتے، اس مسکین تک نہیں پہنچا سکتے، اس بیوہ تک نہیں پہنچا سکتے، اس حقدار تک نہیں پہنچا سکتے، تو پھر اس میں برکت یہ رہی، برکت ایسے ہوئی کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دودھ بھی بکتا ہے، سارا سال بکتا ہے، لیکن برکت ختم ہوگی۔ سارا مہینہ دودھی کو دیتے ہیں، بیچتے ہیں، لیکن خود پینا اپنا بھی نصیب نہیں ہے۔ دودھی کا بھی پورا کرنے کے لیے، بیچنے والوں کا بھی پورا کرنے کے لیے پانی شامل کر کے ہم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پہنچ جائے، آج ان کا ناگا نہ ہو جائے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتے تھے ایک دن نکال کر، جب وہ غریب بچہ، غریب بچی یا وہ بیوہ عورت، وہ مسکین یا جس تک دودھ نہیں پہنچا،
جب اس تک وہ دودھ پہنچتا تھا مہینے میں ایک بار وہ دودھ پیتے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرما دیتا، مال ڈنگر کی بھی حفاظت اور اس دودھ میں بھی برکت، اور پھر بندے کی اپنی صحت میں بھی برکت ہوتی تھی۔ آج جو ہے وہ سال کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جانور مر رہا ہے، فلاں کے اتنے جانور مر گئے، فلاں کی بھینس جو ہے 2.5-3 لاکھ کی 4 لاکھ کی مر گئی۔ اللہ اکبر، اگر اللہ کی راہ میں دیا جائے تو بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کم نہیں فرماتا بلکہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرما دیتا ہے، مزید رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تو بھوک اور پیاس یہ روزے میں جو لگ رہی ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر رزق دیا ہے۔ ہم 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، صبح بھی، دوپہر بھی، شام کو بھی، رمضان شریف کے علاوہ۔ تو ان تک ہم دیکھیں کہ جہاں تک رزق نہیں پہنچ رہا، کھانا نہیں ہے، وہاں تک دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بات بتاتا چلوں آپ کو کہ جو پیر، جو ولی یا جو ہے وہ کوئی مولوی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا گوشت فلاں چوک میں پھینک دیا جائے، فلاں قبرستان میں پھینک دیا جائے تو اس سے تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، تو یاد رکھ لیں اس سے پریشانی ختم نہیں ہوگی بلکہ اور پریشانی بڑھ جائے گی، کیونکہ رزق حلال کو پھینکنا، ضائع کرنا اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ یہ جنوں کو کھلانا، یہ چیل کووں کو کھلانا یہ انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ درندوں کو گوشت ڈالنا انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انسانوں کی ذمہ داری یہی ہے، انسانیت یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو دیکھے وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، وہ کھا کے سویا ہے یا بغیر کھائے سویا ہے، تیرا پہنچانا اس کو بنتا ہے، اس کو نہیں چیل کووں کو کھلا دیا، چوکوں میں اور قبرستان میں ڈال دیا۔ یہ غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ اگر صدقہ ہے، خیرات ہے، وہاں پہنچائیں جو حقدار ہے، جو حقدار نہیں ہے ان تک نہیں، اور چوک چوراہوں پر ڈالنے کی ذمہ داری وہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ آتی ہے، اس میں ملتا ہے، اسی سے سبق لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا ایک شخص سے جب اس کے سامنے وہ آئے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے بتا، میں بیمار تھا تو پوچھنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ تو ہر طرح سے پاک ہے، ہر طرح سے پاک ہے، جسم سے تو پاک ہے، یہ کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں وہ فلاں تیرے محلے کا، فلاں تیرا رشتہ دار، فلاں تیرا بھائی، فلاں تیرا بہنوئی، فلاں تیرا نمازی بھائی جو تھا وہ بیمار تھا، اگر تو اس کو پوچھنے کے لیے چلا جاتا، اس کی تیمارداری کے لیے چلا جاتا تو میں خدا کی رحمت کو وہاں پاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا شخص آئے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اے بندے بتا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، تجھے کیسے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا ہاں بے شک میں مبرہ و منزہ ہوں، ہاں فلاں میرا بندہ جو بھوکا تھا اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو میں خدا کی رحمت کو وہاں پر پاتا۔ آج اگر ان کو جو ہے گندم کو یا ان دالوں کو یا اگر ان چاولوں کو قبروں کو اوپر ڈالا جائے، اگر جو ہے وہ اس گوشت کو، بڑے گوشت کو یا چھوٹے گوشت کو، حلال گوشت کو اگر قبرستان پر ڈالا جائے یا چوکوں پر ڈالا جائے یا جو ہے وہ باغوں کے نقوں پر ڈالا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔
اس سے ان جانوروں سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ انسان کو ضرورت ہے، اس سے مشکل حل نہیں ہوگی۔ وہ لالچ ہے ان پیروں کی، وہ لالچ ہے ان مولویوں کی، وہ لالچ ہے ان مفتیوں مفکروں کی جو یہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ اتنا گوشت، اتنا بکرا، اتنا چھترا، اتنا جو ہے وہ مینڈا فلاں چوک میں، فلاں قبرستان میں گھیر دیا جائے تاکہ دوسری مرتبہ ان سے وہ پیسے وصول کر لیے جائے۔ ہمارا ہی ایک نمازی تھا جو بکرے کا گوشت جو ہے وہ دور دراز جا کر دے کے آیا اور آ کر کہنے لگا قاری صاحب میں فلاں جگہ پر گیا ہوں، وہاں پر اپنی جو ہے وہ اہلیہ کا علاج کروانے کے لیے، نام نہیں لے رہا، تو لیکن اس نے جو ہے وہ اتنا گوشت مانگا ہے اور میں نے اتنا گوشت لیا بکرے کا، تقریباً 5600 روپے کا بنا ہے، آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات، 5600 روپے کا۔ میں نے کہا پھر کیا؟ میں اس کے ساتھ گیا، اس قبرستان میں ہم پھینک کر آ گئے۔ میں نے کہا یاد رکھ لے اب دوسری مرتبہ وہ تیرے ساتھ گوشت پھینکنے نہیں جائے گا۔ کہتا ہے کیسے؟ وہ کیسے ہوگا؟ تو ہوا بھی ایسے، جب 21 دن گزرے اس نے کہا ہاں بھئی باقی تویزوں کا کیا کرنا ہے؟ کہا لینے، کہا پھر جو ہے وہ وہی صدقہ دینا پڑے گا، وہی صدقہ اتنا 5600 روپے کا پھر دینا پڑے گا، وہ پھینکنا پڑے گا۔ یہ 7 مرتبہ ایسا ہوگا، 7 مرتبہ 5600 روپے کا بکرا۔ اب اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے اب لینے جو ہیں اب 5600 روپے اس کے اکاؤنٹ میں کروا دیے، پھر 21 دنوں بعد پھر 5600، پھر یعنی کیا پیسے بھی چلے گئے، وصول بھی کچھ نہ ہوا۔ تو میں نے پہلی مرتبہ جب وہ ہو کے آیا اسی وقت میں نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اسے ضائع نہ کرو۔ حلال رزق کو کیڑے مکوڑوں کے اوپر ڈالنا جو ہے وہ انسان کی شایانہ شان نہیں ہے۔ انسان کی شایانہ شان یہ ہے کہ وہ انسان کی ہی جو ہے وہ بھوک کو، پیاس کو دیکھ کر اس کی خدمت کرے۔ تو پتہ یہ حدیث پاک سے یہ لگتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بھوکا اللہ کی پاک بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے میں بھوکا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو اس بھوکے کو انسان کو کھانا کھلاتا تو میں خدا کی رحمت کو پاتا، اگر تو وہاں اس بیمار کی تیمارداری کو جاتا میں خدا کی رحمت کو پاتا، اس میرا بندہ جو پیاسا تھا اگر تو اسے پانی پلاتا تو میں خدا کی رحمت کو وہاں پر پاتا۔ خدا کی رحمت تو وہاں ہے جہاں انسان کی انسانیت کو دیکھا جائے، جہاں انسان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جائے۔ آج تو ہمارا حال تو یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے دوسرے انسان کو، دوسرے بھائی کو جو ہے وہ دکھ پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانی ہے، کس قدر جو ہے اس کو اذیت پہنچانی ہے۔ واپسی وقار روزہ رکھ کے اگر جھوٹ بولنا ہے، روزہ رکھ کے اگر غیبت کرنی ہے، روزہ رکھ کے اگر ناپ تول میں کمی کرنی ہے، روزہ رکھ کے اگر پانی چوری کرنا ہے، روزہ رکھ کے اگر گالی دینی ہے، روزہ رکھ کے اگر جو ہے بہن بیٹی کا حق کھانا ہے، بھائی کا حق کھانا ہے، مزدور کا حق کھانا ہے، مزدور کی مزدوری کو رکھنا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس روزے کا فائدہ نہیں ملے گا، روزے کی نورانیت نہیں ملے گی، روزے کی افادیت نہیں ملے گی۔ یہ کب ملے گی؟ اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے فرض تمہارے اوپر کیے، تمہارے سے پہلے اوپر بھی تھے، من قبلکم وایاکم۔ اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم سچے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم ان تمام علائشوں سے بچ جاؤ۔ اگر روزہ رکھ کے ہی مال کو جمع کرنا ہے، جس نے قبر میں بھی نہیں کام آنا، حشر میں بھی کام نہیں آنا، اگر اسی کی جستجو کرنی ہے تو
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر و ثواب وہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ دنیا کا مال ادھر رہ جائے گا، یہ دنیا ادھر رہ جائے گی۔ یہ روزہ جو ہے اس کو ڈھال بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ ڈھال ہے، یہ قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا، یہ حشر کے دن بھی عذاب سے بچائے گا، یہ جہنم سے بھی آڑ ہے، یہ جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ یہ روزہ یہ کب ہوگا؟ بھوکے رہنے سے، صرف لوگوں کے سامنے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے، ہم اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھوکا رہیں، تب یہ روزہ ہمیں دنیا میں فائدہ دے گا، اس کی نورانیت ملے گی۔ ہم دنیا لوگوں کے سامنے، نمازیوں کے سامنے ہم آ کر ایک دوسرے کو کہیں قاری صاحب میرا بھی روزہ ہے، قاری صاحب کہیں میرا بھی روزہ ہے، تو روزے کے ساتھ ہم جھوٹ بولیں، روزے کے ساتھ ہم سارے معاملات کریں، کیا ہمیں وہ روزہ جو ہے وہ ایسا روزہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گا، حشر کے عذاب سے بچائے گا؟ حشر کے دن ہمارا یہ ڈھال بنے گا، ہمارے لیے پل صراط کے اوپر ہمارے لیے یہ ڈھال بنے گا؟ اعمال کو جمع کر لیجئے، مال کو نہیں، اعمال کو۔ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، ایک شخص تھا جو بستر مرگ پر تھا۔ صحابہ اس کے 3 بھائی تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمائیے